بتائیں کہ یہ دشمنی رہی ہے، ٹھیک ٹھاک سیاسی دشمنی رہی ہے مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے درمیان. آج یہ اسلام آباد میں جو ملاقات ہوئی، اسے کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ شاہزیب صاحب، خود آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتی آ رہی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ دونوں متحدہ مجلس عمل کا حصہ بن کر اقتدار کی مسند پر بیٹھے تھے. تو جے وائی میں یہ خوبی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کسی بھی وقت چل سکتی ہے. مولانا صاحب کی بھی یہ خوبی ہے کہ اگر انہوں نے 12 بجے فیصلہ کرنا ہو تو 11:59 پر ان کے متعلق یہ پیشگوئی نہیں کی جا سکتی کہ مولانا صاحب کیا فیصلہ کریں گے. میں صرف خیبر پختونخوا کی حد تک تو بتا دوں کہ مولانا صاحب کو کل کر پاکستان تحریک انصاف نے للکارا تھا. ان کے لیے جو مخصوص لفظ کا استعمال ہوتا ہے وہ بار بار جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تھے انہوں نے اس کا استعمال کیا. لیکن دوسری جانب پہ اگر ہم دیکھ سکتے ہیں یہودی ایجنٹ اور اس طرح کے الفاظ جو تھے وہ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے بھی کیے گئے. لیکن اس وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کو دیکھتا ہوں تو بنیادی طور پر ایک چھل نہیں سکتا اور دوسری کی نظر کمزور ہے. تو دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے ہیں. جمعیت علماء اسلام کو توقع تھی کہ کم از کم وہ خیبر پختونخوا میں کافی حد تک اور بلوچستان میں وہ اقتدار سنبھالیں گے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت خیبر پختونخوا میں انہیں صرف 7 نشستیں صوبائی اسمبلی کی ملی ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھ قومی اسمبلی میں بھی تقریباً اس کی پوزیشن بالکل خراب ہو گئی ہے. تو یہ مجموعی پوزیشن ہے. لیکن دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس قیادت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ بیرسٹر گوہر علی ہو یا شرف افضل مروت ہو یا کوئی اور ہو، سب کہتے عمران خان کے ویژن کے مطابق. صرف یہ عمران خان کی اینک سے سب ہر کسی کو دیکھتے ہیں. ان کا نہ اپنا کوئی ویژن ہے نہ اپنی کوئی نظر ہے. بس یہی لگتا ہے کہ بار بار ہر فیصلے کے لیے انہیں اڈیالہ جیل جانا پڑتا ہے. ایسی چلتی ہے پارٹیاں. مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے.